کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کسی سے کوئی چیز مانگیں اور وہ بدلے میں اس سے بھی بڑی اور عجیب فرمائش کر دے؟ اکثر ہوتا ہے۔ سورۃ النساء کے آخری حصے کو پڑھتے ہوئے مجھے کچھ ایسا ہی احساس ہوتا ہے جب بنی اسرائیل کے مطالبات کا ذکر آتا ہے۔ جی آج ہم قرآن کے اسی حصے سے اپنی گفتگو شروع کریں گے اور پھر ایک بہت ہی اہم سورۃ المائدہ کا گہرائی سے جائزہ لیں گے۔ بالکل، اور یہ جوڑ بہت اہم ہے۔ سورۃ النساء کا اختتام اہل کتاب کے رویوں پر ہوتا ہے، ان کی تاریخ، ان کی نافرمانیوں پر۔ اور پھر سورۃ المائدہ شروع ہوتی ہے۔ جی، اور اس کا آغاز ایک نئے معاشرے کے لیے بنیادی اصولوں سے ہوتا ہے، جیسے اے ایمان والو اپنے عہد پورے کرو۔ تو گویا ایک باب بند ہو رہا ہے اور ایک نیا زیادہ منظم باب کھل رہا ہے۔ چلیں پھر سورۃ النساء کی اسی آخری حصے سے شروع کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل نے مطالبہ کیا کہ ان پر آسمان سے لکھی ہوئی کتاب نازل کی جائے۔ یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا مطالبہ ہے۔ جی، لیکن قرآن فوراً بتاتا ہے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں، ان کے آباء و اجداد اس سے بھی بڑا مطالبہ کر چکے تھے۔ کون سا مطالبہ؟ انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا کہ ہمیں اللہ کو اپنی آنکھوں سے دکھاؤ۔ کھلم کھلا۔ جی، کھلم کھلا، یعنی وہ ایمان لانے کے لیے حواس پر انحصار کرنا چاہتے تھے، جو ایمان کی روح کے ہی خلاف ہے، اور اس گستاخی کی سزا میں ان پر بجلی گرائی گئی۔ تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح سے تسلی دی جا رہی ہے۔ بالکل، کہ ان لوگوں کی ایسی حرکتیں کوئی نئی بات نہیں، ان کی تاریخ ایسی ہی ضد اور نافرمانی سے بھری پڑی ہے۔ اور یہ فہرست تو کافی لمبی ہے۔ بچھڑے کی پوجا کرنا، حضرت مریم پر سنگین الزام لگانا، جی، اور پھر یہ دعویٰ کرنا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے کر قتل کر دیا۔ قرآن اس دعوے کی بہت سختی سے تردید کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، نہ انہوں نے انہیں قتل کیا نہ سولی دی۔ بالکل، بلکہ معاملہ ان کے لیے مشکوک بنا دیا گیا۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ یہاں ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ یہ سب کیوں ہوا؟ تاکہ ان کے پاس بعد میں کوئی بہانہ نہ بچے۔ یعنی حجت تمام ہو جائے۔ جی، حجت تمام ہو گئی۔ وہ یہ دعویٰ نہ کر سکیں کہ ہم تک تو کوئی واضح پیغام پہنچا ہی نہیں تھا۔ اور سورت کا اختتام بھی اسی بات پر ہوتا ہے کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ایک واضح دلیل اور روشنی کی طرح ہے۔ اسے ماننا نجات ہے اور انکار گمراہی۔ اور یہیں پر وراثت کے ایک خاص قانون کلالہ کا بھی ذکر ہے۔ تو گویا پچھلی قوموں کی تاریخ کے بعد اب عملی قانون سازی کی طرف بات آ رہی ہے۔ بالکل، اور یہی وہ بہترین جگہ ہے جہاں سے سورۃ المائدہ کا آغاز ہوتا ہے۔ اچھا، تو سورہ نساء کے اختتام کے بعد ہم سورۃ المائدہ پر آتے ہیں۔ اس کا نام ہی بڑا دلچسپ ہے، دسترخوان۔ جی، المائدہ۔ یہ نام سن کر لگتا ہے کہ شاید کھانے پینے کے احکامات پر زیادہ زور ہوگا، لیکن اس کا آغاز تو ایک بہت ہی سنجیدہ اور بنیادی اصول سے ہوتا ہے۔ یہی اس سورت کی خوبصورتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے وعدے پورے کرو۔ جی، اپنے وعدے اور معاہدے پورے کرو۔ یہ ایک چھوٹا سا جملہ ہے، لیکن اس میں ہر قسم کا عہد شامل ہے۔ وہ عہد جو انسان کا اللہ سے ہے، جو انسان کا خود اپنے آپ سے ہے، اور جو انسانوں کا آپس میں ہے۔ اور آپ نے کہا تھا کہ یہ سورت مدنی زندگی کے آخری دور میں نازل ہوئی؟ جی، حجۃ الوداع کے قریب، اس لیے اس میں احکامات بڑے قطعی اور حتمی ہیں۔ گویا اب معاشرہ پختہ ہو چکا ہے اور اسے ایک مکمل آئین دیا جا رہا ہے۔ اسی آئین کا حصہ حلال اور حرام جانوروں کے قوانین بھی ہیں۔ جی مردار، خون، سور کا گوشت وغیرہ حرام قرار دیا گیا۔ جی لیکن ایک خاص بات یہ ہے کہ حالت احرام میں شکار سے منع کیا گیا ہے۔ اس کے پیچھے کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، احرام امن کی حالت ہے۔ اس میں آپ نہ صرف انسانوں کو بلکہ جانوروں اور پودوں تک کو امن دیتے ہیں۔ یہ ایک ٹریننگ ہے، اپنی خواہشات کو قابو میں رکھنے کی۔ بالکل، اپنی خواہشات اور طاقت کو قابو میں رکھنے کی۔ یہ فطرت کے احترام کا ایک بہت بڑا سبق ہے۔ تو اس صورت میں پاکیزگی کے اصول بھی ہیں، جیسے وضو اور تیمم کے احکامات، لیکن پھر فوراً بعد انصاف کے ایک بہت بڑے اصول پر بات ہوتی ہے۔ یہ جوڑ بہت دلچسپ ہے۔ جی، پہلے ذاتی اور جسمانی پاکیزگی اور پھر فوراً معاشرتی پاکیزگی، یعنی انصاف۔ اور انصاف بھی کس سطح کا؟ حکم دیا گیا کہ اللہ کے لیے انصاف پر مضبوطی سے قائم رہو اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں ناانصافی پر آمادہ نہ کرے۔ عدل کرو کہ یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے۔
یہ اصول تو آج کی دنیا میں بھی انقلابی لگتا ہے، مطلب آپ کا بدترین دشمن بھی آپ سے انصاف کا حقدار ہے۔ بالکل، ذاتی جذبات کو قانون اور انصاف پر حاوی نہیں ہونے دینا، یہ ذاتی پسند و ناپسند سے بالا تر ہو کر ایک غیر جانبدارانہ نظام انصاف کی بنیاد ہے۔ اس کے بعد صورت پھر بنی اسرائیل کی تاریخ کی طرف لوٹتی ہے، جہاں اللہ نے ان سے ایک عہد لیا تھا اور ان پر 12 نقیب یا سردار مقرر کیے تھے۔ اور انہوں نے وہ عہد توڑ دیا۔ اسی عہد شکنی کے تسلسل میں وہ مشہور واقعہ آتا ہے جب حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو ارض مقدس میں داخل ہونے کا حکم دیا۔ وہ سرزمین جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا اور وہ اس کے بالکل قریب پہنچ چکے تھے۔ جی بالکل دہانے پر کھڑے تھے۔ لیکن ان کا جواب تو تاریخ کا حصہ بن گیا۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ، تم اور تمہارا رب جا کر لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ یہ صرف نافرمانی نہیں، یہ انتہائی بزدلی اور اپنے پیغمبر پر عدم اعتماد کا مظاہرہ ہے۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ وہ سرزمین ان پر 40 سال کے لیے حرام کر دی گئی۔ اور وہ صحرا میں بھٹکتے رہے۔ جی وہ صحرا میں بھٹکتے رہے۔ یہ ایک بہت بڑا سبق ہے کہ جب اللہ کی مدد شامل حال ہو اور پھر بھی قوم ہمت ہار جائے تو منزل سامنے ہوتے ہوئے بھی اس سے دور کر دی جاتی ہے۔ ہم نے ابھی بنی اسرائیل کی اجتماعی نافرمانی کی بات کی، لیکن قرآن ہمیں انسانی تاریخ کی سب سے پہلی انفرادی غلطی کی طرف بھی لے جاتا ہے۔ جی، حسد کی بنیاد پر ہونے والا پہلا قتل، حابیل اور قابیل کا قصہ۔ یہ بہت عبرتناک قصہ ہے۔ بالکل، قابیل نے جب اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا تو اسے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ لاش کا کیا کرنا ہے۔ پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا۔ جی، ایک کوا بھیجا جس نے زمین کھود کر اسے دکھایا کہ مردے کو کیسے دفن کیا جاتا ہے۔ اس سے انسان کی ابتدائی حالت اور اللہ کی رہنمائی کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور اسی واقعے کی بنیاد پر قرآن انسانیت کے لیے وہ عظیم اصول بیان کرتا ہے۔ جس نے ایک جان کو ناحق قتل کیا، گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا، اور جس نے ایک جان کو بچایا، گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ یہ اصول آج بھی بہت طاقتور لگتا ہے۔ کیا اس وقت کے معاشرے کے لیے یہ ایک بالکل نیا اور انقلابی خیال تھا؟ مطلب قبائلی جنگیں اور بدلے کا رواج تو عام تھا۔ بالکل غیر معمولی تھا۔ یہ اصول صرف ایک قانونی حکم نہیں تھا، یہ ذہنیت کو بدلنے والی بات تھی۔ یہ کہہ رہا تھا کہ ہر فرد کی جان میں پوری انسانیت کی حرمت پوشیدہ ہے۔ یہ قبائلی شناخت سے بالاتر ہو کر ایک آفاقی انسانی تقدس کا تصور دے رہا تھا، جو اس وقت کے لیے بہت بڑی تبدیلی تھی۔ انسانی جان کے اس تقدس کو قائم رکھنے کے لیے پھر سورت میں کچھ سزائیں یعنی حدود بھی مقرر کی گئی ہیں، جیسے زمین میں فساد پھیلانے اور چوری کرنے کی۔ جی، اور ان سزاؤں کا مقصد صرف سزا دینا نہیں بلکہ معاشرے میں ایک ڈیٹرنٹ یعنی عبرت قائم کرنا ہے تاکہ جرائم کی روک تھام ہو۔ سورت میں آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں کے ایک گروہ کے بارے میں تسلی دی جا رہی ہے جو جھوٹ سننے کے عادی تھے۔ اس کا پس منظر بھی ایک دلچسپ واقعہ ہے۔ ہوا یہ کہ یہودیوں کے ایک شادی شدہ مرد اور عورت نے زنا کیا تھا۔ تورات میں اس کی سزا رجم یعنی سنگسار کرنا تھی۔ وہ اس سخت سزا سے بچنے کے لیے اپنا مقدمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے، اس امید پر کہ شاید یہاں کوئی نرم سزا مل جائے۔ جی بالکل، لیکن آپ نے تورات منگوا کر اسی کے مطابق فیصلہ کیا۔ اس پر وہ مشہور آیات نازل ہوئیں کہ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہی کافر ہیں، اور پھر اسی طرح ظالم اور فاسق بھی کہا گیا۔ یہ اللہ کی حاکمیت کو قائم کرنے کا اصول ہے۔ بالکل، اس کا مطلب ہے کہ جب اللہ کا واضح حکم موجود ہو تو ذاتی خواہشات یا مصلحتوں کی بنیاد پر اس سے انحراف نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں ایک اور دلچسپ بات ہے۔ ایک طرف تو یہودیوں اور عیسائیوں کو گہرا دوست یا سرپرست بنانے سے منع کیا گیا، جی لیکن دوسری طرف کچھ عیسائیوں کی تعریف بھی کی گئی ہے۔ جی بالکل، قرآن نے کہا کہ ان میں کچھ عالم اور درویش ہیں جو تکبر نہیں کرتے اور وہ مسلمانوں سے محبت میں زیادہ قریب ہیں۔ یہ قرآن کا انصاف ہے کہ وہ پورے گروہ پر ایک ہی لیبل نہیں لگاتا۔ وہ رویے کی بنیاد پر فیصلہ کرتا ہے، شناخت کی بنیاد پر نہیں۔ بالکل صحیح۔ معاشرتی اصلاحات کے سلسلے میں سورت میں شراب اور جوئے پر بھی حتمی پابندی لگائی گئی۔ انہیں رجس یعنی گندگی اور شیطانی عمل کہا گیا۔ شراب کی حرمت بہت جامع انداز میں آئی ہے۔ صرف پینے کو حرام نہیں کیا گیا بلکہ حدیث کے مطابق اس کی پوری سپلائی چین پر لعنت کی گئی ہے۔ بنانے والا، بیچنے والا، خریدنے والا۔ جی،
بنانے والا، بنوانے والا، بیچنے والا، خریدنے والا، اٹھا کر لے جانے والا اور جس تک پہنچائی جائے۔ مقصد اس برائی کو جڑ سے اکھاڑنا ہے۔ اور پھر وہ تاریخی آیت آتی ہے جو اسلامی تاریخ کا ایک اہم ترین موڑ ہے۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ یہ آیت پڑھ کر تو انسان پر ایک خاص کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ یہ آیت حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات کے میدان میں نازل ہوئی۔ یہ دین کی تکمیل کا باقاعدہ اعلان تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ اب وحی کا سلسلہ مکمل ہو چکا ہے اور دین کے بنیادی اصول اور قوانین دے دیے جا چکے ہیں۔ اس کے بعد کچھ مزید عملی احکامات ہیں، جیسے اہل کتاب کا کھانا مسلمانوں کے لیے حلال ہے اور ان کی پاک دامن عورتوں سے نکاح کی اجازت۔ جی، اور شکار کے بارے میں ایک دلچسپ قانون بھی ہے۔ اگر آپ اپنے سدھائے ہوئے شکاری جانور جیسے کتے یا باز کو اللہ کا نام لے کر شکار پر چھوڑیں اور وہ جانور شکار کو خود نہ کھائے۔ جی، خود اس میں سے نہ کھائے تو وہ شکار آپ کے لیے حلال ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ جانور نے آپ کے لیے شکار کیا ہے، اپنی بھوک کے لیے نہیں۔ اب آتے ہیں اس واقعے پر جس سے سورت کا نام رکھا گیا، مائدہ یعنی دسترخوان۔ حضرت عیسیٰ کے حواریوں نے ان سے آسمانی دسترخوان کی فرمائش کی۔ ان کا مقصد کیا تھا؟ کیا یہ ان کے ایمان کی کمزوری تھی؟ ان کے اپنے الفاظ کے مطابق وہ چاہتے تھے کہ اسے کھا کر ان کے دلوں کو اطمینان حاصل ہو اور وہ جان لیں کہ حضرت عیسیٰ نے سچ کہا تھا اور وہ خود اس معجزے کے گواہ بن جائیں۔ تو یہ شخص سے زیادہ ایمان میں مزید تقویت کی خواہش لگتی ہے۔ جی، ایسا ہی لگتا ہے۔ اللہ نے یہ دعا قبول کر لی، لیکن ساتھ ایک بہت بڑی شرط بھی لگا دی۔ جی، شرط یہ تھی کہ میں یہ دسترخوان نازل کروں گا، لیکن اس کے بعد اگر تم میں سے کسی نے کفر کیا تو اسے ایسی سزا دوں گا جو دنیا میں کسی کو نہ دی ہوگی۔ یعنی جتنی بڑی نشانی اتنا ہی بڑا امتحان۔ بالکل، اصول یہی ہے کہ جتنی بڑی اور واضح نشانی، اس کا انکار اتنا ہی بڑا جرم اور اس کی سزا بھی اتنی سخت۔ سورت کا اختتام قیامت کے دن ہونے والے ایک انتہائی اہم اور سنجیدہ مکالمے پر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان۔ جی، اللہ تعالیٰ تمام انسانیت کے سامنے حضرت عیسیٰ سے سوال کریں گے، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا معبود بنا لو؟ اور یہ سوال علم حاصل کرنے کے لیے نہیں ہوگا۔ نہیں، بلکہ ان لوگوں پر حجت قائم کرنے کے لیے ہوگا جنہوں نے یہ عقیدہ اپنایا۔ حضرت عیسیٰ کا جواب ابدیت اور ادب کا شاہکار ہے۔ بالکل، وہ فوراً کہیں گے، پاک ہے تو، میری کیا مجال کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں۔ میں نے تو ان سے صرف وہی کہا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا، کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب۔ اور آخر میں وہ اپنی قوم کا معاملہ مکمل طور پر اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ جی، وہ کہتے ہیں اگر تو انہیں سزا دے تو وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں معاف کر دے تو بلا شبہ تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ اس میں نہ تو سفارش ہے نہ وکالت، کچھ بھی نہیں، بس اللہ کی حاکمیت اور اس کے فیصلے پر مکمل سر تسلیم خم کرنا ہے۔ تو آج کی ہماری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ سورۃ المائدہ ایک مکمل آئین کی طرح ہے۔ معاہدوں کی پاسداری، انصاف کے آفاقی اصول، حلال و حرام کے قانون، انسانی جان کا تقدس اور پھر دین کی تکمیل کا اعلان۔ بلا شبہ یہ صورت ہمیں بتاتی ہے کہ اسلام صرف چند عبادات کا نام نہیں، بلکہ یہ معاشرت، قانون، سیاست اور اخلاقیات پر محیط ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ آخر میں سامعین کے لیے ایک سوچ چھوڑے جاتے ہیں۔ ہمارے ماخذ میں ذکر ہے کہ اسلامی قانون کا نفاذ اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کرنا ہے۔ آج کی دنیا میں جہاں کئی قانونی اور اخلاقی نظام ایک ساتھ موجود ہیں، وہاں ان الہامی ذرائع میں بیان کردہ انصاف اور دیانت کے اصولوں کو اپنی ذاتی زندگی، اپنے کام اور اپنے سماجی فیصلوں میں آہنگ کرنے کا حقیقی مطلب کیا ہے؟